الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، انہی پر میں چند ضروری گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا ہر عمل یہاں تک کہ بندے کا جینا، بندے کا مرنا، ایک ایک سانس بندے کی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالق اور مالک کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خود اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، قل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، ان صلاتی کہ بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا
جینا یعنی میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، میری موت، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے، لا شریکہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہو اس کے لیے، وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی اپنا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اور کسی عمل کا مفاد میں اپنے لیے نہیں چاہتا، میں اگر چاہتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کی۔ میرا مقصود، میرا مطلب، میرا مقصود اور میرا مطلب صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے۔ میں تو صرف اپنے مالک اور اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال صالح ہیں، اگر ان میں اپنا مطلب آ گیا، ان میں کوئی دنیاوی مقصد آ گیا، ان کے اندر کوئی دنیاوی مطلب آ گیا، بڑی سے بڑی عبادت اللہ رب العزت رد فرما دیتا۔ کیا؟ اللہ رد۔ جس طرح کے معاشر کا دن ہوگا، بہت سارے لوگوں کی نمازیں، یہ دروازہ بند کروائیں، گرمی آ رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی نمازیں، بہت سارے لوگوں کے حج، بہت سارے لوگوں کے زکوٰۃ، یعنی اعمال صالح ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کئی لوگوں کے حج، نمازیں، قرآن کی تلاوت، بڑے بڑے وظائف، ورد ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا تم اپنے ان اعمال کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو وہ بندے عرض کریں گے رب لم یزل،
میں نے تو اتنے حج کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے، اتنی قربانیاں دی تھیں، اتنی نمازیں پڑھی تھیں، کہاں تیرے نامہ اعمال کے اندر ہیں؟ تو وہ عرض کرے گا ان کا مجھے مولا آپ نے صلہ نہیں دیا۔ خالق کائنات فرمائے گا صلہ تو ہم نے دے دیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی تمنا ہوتی ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں تو تمہیں اس کا صلہ تمہاری تمنا کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق اور تمہاری چاہت کے مطابق دے چکا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بندہ کہے گا میری تمنا کیا تھی؟ سب سے پہلے خالق کائنات فرمائے گا یہ ہے تیرا حج، تو نے پیسہ خرچ کیا، مال و زر، وطن سے ہجرت کی، سفر کی صعوبتیں، بیوی بچوں کی جدائی، پیسے کا خرچ، پھر سفر کے علاوہ حج کے ایام میں مختلف مواقع پر اپنے آپ کو تو نے مشقت کے اندر ڈالا، طواف کعبہ بھی کیا، شیطان کو پتھر بھی مارے، قیام بھی کیا دھوپ کے اندر۔ مجھے پتہ ہے تو نے حج کیا، مولا میں نے حج تو کیا، تو پھر اس کو میرے منہ پر مار کے مجھے جہنم کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی تو نے حج میرے لیے نہیں کیا۔ اسی طرح نمازی کی نمازیں، نمازی کہے گا مولا میں سردیوں میں وضو کرتا رہا، اتنی دور سے مسجد میں چل کے آتا رہا، امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ اور کوئی نمازی ایسے بھی ہوں گے مجھے کہیں گے مولا میں تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور چھوٹی موٹی اگر امام کے اندر کوئی غلطی ہوتی تو میں بڑی ٹکا کے بیان کرتا رہا۔ کہ ان نمازیوں کی یہ بھی سعادت ہوتی ہے نا، اپنی غلطی نہیں ہوتی، اور امام صاحب کی شلوار کا تھوڑا سا پائنچا اوپر نیچے ہو گیا تو امام صاحب پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اپنے امام کی غیبت کرتا ہے، غیبت تو کسی مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے، غیبت تو کسی مسلمان کی بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ گناہ، وہ اعمال بد جو کافر کے اندر نہیں ہے، وہ اگر تم نے کافر کے اندر بھی بیان کر دیے اللہ پھر بھی ناراض ہوتا ہے۔ کافر ہونا الگ بات ہے، لیکن انسان تو ہے، تو انسان کی غیبت کر رہا ہے۔ پھر جو تیرے اس نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوتا ہے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے، پیچھے نماز، ایک مرتبہ اپنے امام کی غیبت اور چغلی کرنے سے پچھلی جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں ساری برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر چاہے 100 مرتبہ توبہ کرتے رہو، جب ایک مرتبہ اس پر قلم پھر گیا تو پھر گیا۔ لہذا احتیاط فرمایا کریں، جو بھی بات کرنی ہو ادب کے لہجے میں، احترام کے لہجے میں کوئی کمی ہو تو اپنے امام کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر لیا کرو، ادباً، احتراماً، حیاءً، کیونکہ حدیث پاک ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔
حیا، بولے نا، حیا ایمان۔ کہا جائے گا میں نے نمازیں پڑھی تھی، تہجد پڑھتا تھا، رب فرمائے گا یہ لے جا، گٹھڑی باندھی ہوگی منہ پہ مار دی جائے گی۔ پھر قرآن کا حافظ آئے گا، قرآن کا قاری آئے گا، قرآن کا عالم آئے گا، حدیث کا عالم آئے گا، اللہ اس کے سارے علم کو پکڑ کے گٹھڑی میں باندھ کے اس کے منہ پہ مار دے گا۔ یہ کہے گا رب لم یزل، میں نے بڑی مشقت کے ساتھ 8 سال 10 سال 15 سال خشک روٹیاں کھا کے، ماں باپ سے جدا ہو کے، اپنے وطن سے بے وطن ہو کے، اپنے دیش سے پردیس میں جا کر تہجد سے لے کر رات 10 بجے تک بغیر ناغے کے، بغیر وقفے کے پڑھتا رہا، لوگوں کی گرم سرد باتیں سنی، اپنے استاد کے گرم سرد تانے سنے، اپنے استاد کی سزا لی۔ رب لم یزل، پھر میں نے 40 سال 50 سال تیرے قرآن کی نوکری کی، تیرے محبوب کی حدیث کا درس پڑھا سنایا، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ سب کچھ میرے منہ پہ مارا جا رہا ہے۔ رب لم یزل فرمائے گا کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین؟ اونچا کہیں سبحان اللہ، ذرا ٹھہر کے کہو سبحان اللہ۔ دیکھو نا، صرف میں نے آپ کی بات نہیں کی، ساتھ اپنی بات بھی کی، قاری فیاض صاحب کی بات بھی کی ہے، اور یہ حدیث دکھانے کا میں پابند بھی ہوں۔ الحمدللہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جس کا عطا پتہ نہ ہو، جس کا سر پاؤں نہ ہو، جس کی کوئی شاخ یا جڑ نہ ہو، یعنی جس کا ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ وہ جو ہے نا، عالم کے منہ پر اس کا علم مار دیا جائے، یہاں تک کہ شہید کے منہ پر اس کی شہادت مار دی جائے۔ سنیں، یہ سارے عرض کریں گے رب لم یزل، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدے، ہمارے جہاد، ہمارا غازی ہونا، ہمارا شہید ہونا کہاں گیا؟ رب فرمائے گا او تاجر او سخی، میں نے تمہیں رزق دیا، تو نے سخاوت کی اس نیت سے کہ لوگ مجھے سخی کہیں۔ میں نے دنیا میں تیرے چرچے کروا دیے، جس گلی میں جاتا تھا غریبوں کا داتا بن کے جاتا تھا، لوگ کہتے تھے بڑا سخی ہے۔ اگر کسی کو تو 2 کلو 4 کلو آٹا یا گھی لے کے دے دیتا، فیس بک پہ اپنے موبائل کیمرے کے ساتھ تصویریں بنا کر جب تو نے اپلوڈ کی، یہ تصنع، یہ بناوٹ مجھ رب کو پسند نہیں ہے۔ میں نے تجھے اتنی عزتیں دی، کبھی میں نے بھی کہیں اپلوڈ کروائی، میں نے بھی گلی گلی نگر نگر یہ بتایا، تو نے میرے بندوں کو 20 کلو آٹے کی تھیلی دے کر میرے غریب بندوں کی غربت کا مذاق اڑایا۔ وہ مجبوری کے لیے تو لیتے تھے، گھر میں بیٹھ کے جب اپنی تصویر دیکھتے پتہ نہیں کتنا سوچتے تھے، کتنا روتے تھے، پھر گلی میں آنے سے کتنا گھبراتے اور شرماتے تھے۔ جاؤ ظالم انسان، تو نے سخاوت کی، اپنے آپ کو سخی مشہور کرنے کے لیے ہم نے تمہیں سخی تو مشہور کر دیا، پر آخرت میں تیرے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔
اکثر لوگ قاری فیاض صاحب ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے نا، ادھر غریب کے ہاتھ میں آٹے کی تھیلی پکڑا رہے ہوتے ہیں، ادھر کڑک تصویر بنا رہے ہوتے ہیں. بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ بناتے ہیں نا. پھر بڑے فخر سے اپلوڈ کرتے ہیں جی غربا میں سیلاب زدگان میں آٹا تقسیم کرتے ہوئے. بھول گیا میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں، سخاوت تو وہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے تم نے کیا دیا ہے. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آپ؟ شرما گئے ہیں میرا خیال ہے. بوڑھے بوڑھے بندے تو سبحان اللہ کہیں، آپ کے پاس تو ٹچ موبائل ہی نہیں ہے، آپ تو تصویریں ہی نہیں بناتے، آپ تو اپلوڈ ہی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ شرمائیں. جی اللہ اکبر اللہ اکبر. نمازی سے بھی یہی کہا جائے گا، تو نے اخلاص کے ساتھ نمازیں نہ پڑھی، چاہتا تھا پھر اگر تہجد بھی اگر تو پڑھتا تھا، تہجد کے وقت لوگوں کو میسج کرتا تھا تاکہ لوگ سمجھیں تہجد کے لیے قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب اٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ہاں میں نے تمہیں نیک تو مشہور کر دیا، متقی مشہور کر دیا، پارسا نمازی تہجد گزار دنیا کے اندر مشہور کر دیا. بس تو مشہوری چاہتا تھا، میری رضا اور جنت نہیں چاہتا تھا. جا تہجد کے ساتھ ہی جہنم میں داخل ہو جا. تہجد بھی لے جا اور جہنم میں داخل بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ عبادتیں ہم بھی کرتے ہیں، عبادتیں وہ بھی کر گئے. سخاوتیں ہم بھی کرتے ہیں، سخاوتیں وہ بھی کر گئے. اللہ اکبر اللہ. امام حسن پاک کی جب شہادت ہوئی نا، اور یہی حکایت امام زین العابدین کے لیے بھی ہے، امام جعفر صادق کے لیے بھی ہے. آپ کہیں گے یہ ایک ہی بات ہے، سب کے لیے ہے؟ ایک کے لیے ہوگی نا؟ نہیں، سب بھی ایسے تھے. سب بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے. امام حسن پاک کی شہادت کے بعد جب غسل دیا گیا نا امام حسن پاک کو، دیکھا تو کمر پر نشان ہے، کمر پر نشان ہے. لوگ ہیں نا معاف نہیں کرتے کسی کو بھی. لوگوں کو، بعض حیوانوں کو بھی ایک زبان ہوتی ہے اور انسانوں کی دو بلکہ 14 زبانیں ہوتی ہیں. لوگوں نے تجسس میں آ گئے، یہ کیا ہے، یہ کیسے داغ ہیں، یہ کیوں داغ ہے. جب نہلا لیا گیا، کفن پہنا لیا گیا، غلام سے نہ رہا گیا جو ہمراز غلام تھا. کچھ غلام ہمراز بھی ہوتے ہیں نا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو ہی نہیں پتا ہوتا، کوئی ایک ہمراز ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تجسس کرنے والوں، سوچنے والوں کہ میرے امام کی کمر پر یہ نشان کیسے ہیں. زندگی میں سختی سے میرے امام نے منع کر کے رکھا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر تم یہ تجسس نہ کرتے اور مجھے یہ کہیں
گمان نہ ہوتا کہ ایسا تجسس کر کے تم جہنم کی حقدار بن جاؤ گے میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ آؤ پھر سنو، سن لو، سمجھ لو یہ نشان کیسے ہیں۔ غلام کہنے لگا جب رات ہو جاتی تھی، دنیا سو جاتی تھی، میرے امام حسن مجتبی اپنی کمر پر آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر، گھی کے ٹین اٹھا اٹھا کر یتیموں مسکینوں کے گھر میں اندھیرا ختم ہونے سے پہلے پہنچاتے تھے۔ 300 گھر مدینے کے اندر ایسے تھے جن کے گھروں میں راشن امام حسن پہنچاتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ان 300 گھروں میں سے ایک گھر والے کو بھی پتہ نہیں راشن کون دے کے جایا کرتا ہے۔ آخر تے دیا وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سخاوت کرنی ہے تو ایسے کرو جی، یہ مطلب ہے ان صلاتی و نسکی، مولا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اپنے لیے تو ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ یہ قربانی علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ توجہ کے ساتھ میری بات سن لیں، توجہ کے ساتھ میری بات سن لیں۔ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اگر تم نے قربانی لی نا اور اس نیت سے پڑوسی کو دکھا دی کہ پڑوسی پر میری ٹور بیٹھ جائے کہ میرا بیل کوئی 20,000 یا 30,000 اس کے بیل سے مہنگا ہے، ذرا میری ٹور بیٹھ جائے، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں ایک بال کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو ہے علماء نے یہاں تک احتیاط لکھی ہے، ناراض تو نہیں ہے، ہو بھی جائیں خیر ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا ہو بھی جانا چاہیے ناراض۔ علماء نے یہاں تک احتیاط لکھی ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی کے قربانی کا جانور ذرا چھوٹا ہو، ذرا دبلا پتلا ہو، اور تمہارا جانور جو ہے زیادہ جسیم ہو، تو اس کا دل چھوٹا کرنے کے لیے اس کو اپنے جانور کو باہر نکال کر بار بار اسے نہ دکھاؤ کہ کہیں وہ اپنی حد تک محسوس نہ کرے، اور اگر اس نے حد تک محسوس کر لی تو تیری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو رواج ہے نا، اب نیچے اپنے بیل کی قیمت بھی لکھیں گے جی، بلکہ کئی دوست ایسے ہی ہوتے ہیں، میں کون سی مطلب ایک لمبی بات کر رہا ہوں، لیا 1.5 لاکھ کا ہے، لکھیں گے 2 لاکھ اور فوٹو بنا کے لگائیں گے یہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ کس کو دکھا رہا ہے؟ کس کو دکھا رہا ہے؟ غریبوں کو، غریبوں کو دکھا رہا ہے۔ ان کو تو بہت سارے لوگ گوشت بھی نہیں دیتے، عید والے دن بھی گوشت نہیں دیتے، اور اکثر لوگ 70% لوگ جو بکرے کرتے ہیں وہ پورا کا پورا بکرا اپنی فریج اور فریزر کے اندر رکھتے ہیں۔ اور ایک گل یاد رکھیا جی، عید والا دن کڈ کے تے اگلے پورے 5 تو 7 دن 5 تو 7 دن لوڈ شیڈنگ ہونی ہے جی، تے فریجاں بھی تہاڈیاں ساریاں ترک جانیاں تے پورا سال بو نہیں وچوں نکلنی جی، پورا سال بدبو نہیں نکلنی فریجوں سے، رکھ کے دیکھ لینا۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے دن ہی تقسیم کر لیں۔
اور پھر کچھ لوگوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہے جی، قربانی پر ہی میں نے گفتگو کرنی ہے نا. کچھ لوگوں نے ترتیب بنائی ہوتی ہیں جی پہلے دن خطیب صاحب آپ بکرا کر لیں، دوسرے دن قاری فیاض صاحب کر لیں گے ہیں جی، پہلے دن والا خطیب صاحب کا قاری صاحب اور خطیب صاحب مل کے کھا لیں گے، اگلے دن پھر تازہ گوشت قاری صاحب کے بکرے کا مل جائے گا ہیں جی، تیسرے دن جناب علی وہ خادم صاحب آپ اپنے والا بکرا کر لینا، اسی اپنا نہ ہی لینا ہے، تو سارے ہی پہلے دن کر لیں ہو جو ہے نا، تیسرے دن اس کا کر لیں گے، 2 دن وہ کھا لیں گے جی. جو ثواب پہلے دن خون بہانے کا ہے وہ دوسرے اور تیسرے دن خون بہانے کا، دوسرے اور تیسرے دن وہ خون بہانے کا نہیں. 3 حصے کرنی ہیں، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے، ایک غربا اور دوستوں کا ہے. یا رشتہ داروں والے حصے میں دوست ملا لیں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کم از کم سال بعد غریب تو گوشت کھائیں نا، وہ بھی انتظار کر. اور ہم دیتے کسے ہیں؟ ساتھ والے اس پڑوسی کو دیں گے جس کا بکرا آپ سے بھی موٹا تازہ ہوگا، کہ ہم ½ کلو دیں گے، وہ 3 پاؤ تو بھیجے گا ہی صحیح. آخر لینے کا دینا ہوتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اس نیت سے دیا اس کے لیے لینا حرام، تمہارے لیے دینا حرام. جتنی میں نے باتیں کی ریکارڈ کر لو، مولویوں سے پوچھ لینا، میں کوئی بات غلط کروں تو میرے پر فتویٰ لگا دینا، بے شک فتویٰ لگا دینا، جتنا بڑا فتویٰ لگے لگا دینا. قرآن کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے نبی کو بتا دیا، قل محبوب کہہ دے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. سبحان اللہ تو کہو نا، قرآن کی آیت سن کے تو سبحان اللہ بنتا ہے نا. فرما سونا یہ کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا مولا تیرے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایمانداری سے بتاؤ اگر اللہ کے لیے ہو، میں بس یہ ہوئی گل تواڈے نال کرنی ہے نا، تاکہ کوئی اگر ہے میرے ورگا چھوٹے دل والا بندہ وہ وڈا دل ہو جائے، کدی شرم دلان نال ہی وڈا ہو جاندہ ہے جی، چا چمکا کے ہیں جی، کبھی قرآن و حدیث سنا کے ہی دل بڑا ہو جاتا ہے جی. کوئی ہے میرے طرح چھوٹے دل والا جس نے اپنی قربانی کی ایک بوٹی بھی غریبوں اور محلے داروں کو نہیں دینی، سارا ہی آپ کھانا ہے؟ پھر کہیں گے مولوی صاحب فقہ کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا، اگر بندے کے بال بچے زیادہ ہوں اور بندہ جو ہے وہ بہت ہی غریب ہو تو وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے. تو اسے فقہ دے اندر لکھا جو بندہ ایڈا ہی غریب ہے کہ انہوں موت کیوں پئی، انہیں قربانی کیتی کیوں ہے؟ جو تو شریعت ہی نہیں انہوں آکھیا بھی تو قربانی کر. سمجھ نہیں آئی؟ جب شریعت نے ہی اسے اجازت دی ہے کہ قربانی نہ کرے، فقیر کے لیے تو قربانی، جو شریف فقیر ہے، شریف فقیر وہی ہوگا جو صاحب نصاب نہیں ہے. جو فقیر ہے اتنا ہی غریب اور کنگال ہے، شریعت نے تو اس کو قربانی کا کہا ہی نہیں ہے. اللہ تیرے کو قربانی منگی ہے؟ جب ہے ہی تجھ پر واجب قربانی کرنا تو پھر ساری کر کے تو خود ہی کیسے سنبھال لیتا ہے؟ یہاں تک کہ قربانی کا جانور جو آپ خریدتے ہیں نا، اس کے گلے کے اندر جو رسی ہوتی ہے آپ اس کے بھی مالک نہیں ہیں. قربانی کے جانور کے گلے کے اندر وہ جو گھنگرو ہوتا ہے، پاؤں کے اندر جو جھنجھر ہوتی ہے، آپ تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں. وہ سارے مال کو اکٹھا کر کے قیمت بنائیں گے، اس قیمت کو صدقہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ نے
قربانی کی ہے بھینس کی. کچھ لوگوں نے آج کل شور مچایا ہوا کٹے اور بھینس کی نہیں ہوتی ہے. بالکل وہ بے وقوف لوگ ہیں ایسے، انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. آپ خوب کریں، بلکہ کٹے کا گوشت، کٹے کی قربانی بیل کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے. کٹے کا گوشت حکما سے، حکیموں سے پوچھے، توجہ ہے یہ کوئی نہیں ہے، بالکل جائز ہے. پچھلے 2 سال میں اس کے جواز پر پورا جمعہ پڑھاتا رہا ہوں آپ کو. کان پر ہی ان کی بات نہ دھریں، جائز ہے بالکل. نہیں تو دیکھ لینا، جو آپ کا گوانڈی کہتا ہے نا کٹے کی قربانی جائز نہیں، قربانی کر کے 1 پاؤ گوشت اس کے گھر میں بیچ کے دیکھ لینا، اگر کھا جائے تو پھر اندر سے جائز ہے، باہر سے ایسے ناجائز کہتا ہے. تجربہ کر لینا، پریکٹیکل کی دنیا ہے نا. 1 کلو بیچ کے دیکھ لینا، کہیں نہیں پھینکے گا، فریج میں رکھے گا، اگلے دن پکا کے کھائے گا، مزے سے کھائے گا. اب وہ تو جائز ہی نہیں تھی، یہ جب قربانی جائز نہیں تھی تو یہ گوشت بھی ناجائز ہے، تو حرام کھا رہا ہے. تو توجہ ہے یا کوئی نہیں ہے؟ وہ سارے وہ رسی، وہ اگر بکرے کے گلے کے اندر جو چیز بھی ہے اس کی آپ باقاعدہ قیمت بنائیں گے، قیمت بنا کے وہ قیمت آپ صدقہ کریں گے، گھر میں نہیں رکھ سکتے. اگر وہ چیزیں گھر میں رکھنی ہے اپنے نئے جانور کی حفاظت کے لیے یا اس کو پہنانے کے لیے تو ان کے پیسے بنا. یہاں تک کہ آپ نے بھینس لی، بکری لی قربانی کے لیے یا گائے لی، جب آپ نے لی 2 دن 3 دن آپ کے گھر رہی ہے اور اس کے نیچے دودھ ہے تو بظاہر ہے اگر دودھ نکالیں گے نہیں تو اس کے تھن خراب ہو جائیں گے. نکالیں گے تو نیچے نہیں پھینکیں گے، نہیں نہ پھینکیں گے، اس کو استعمال میں لائیں گے نا. جس دن سے آپ نے نیت کر لی یہ جانور قربانی کا ہے، اس دن سے آپ اس کا دودھ نہیں پی سکتے، اس کی قیمت بنا کے اتنی قیمت صدقہ کریں گے. یہ سارا گوشت کی میں ہڑپ کر جاندے ہو جی. گل تو اوتھے ہی لے آ کے کھڑی کرنی ہے نا. جب دودھ ہے وہ 2 دن یا 3 دن آپ نے نکالا، وہ صدقہ کرنا پڑتا ہے، تو اپنے حصے سے زیادہ گوشت پھر کیسے کھا لیا جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا. نہیں نہ کھایا جا سکتا، غریبوں کو ہی دینا ہے نا، پہلے دن نہیں دے دینا ہے، پہلے دن نہیں دے دینا ہے. بعض لوگوں نے ہمارے علاقوں میں ایک مسئلہ ہے جی، ہمارے علاقوں میں جی کچھ مسئلے ہوتے ہیں جی شریعت کے، کچھ خواتین کے سپیشلسٹ مسئلے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوشت جو ہے نا، قربانی کا گوشت سکھا کے بچا کے رکھنا چاہیے اور 10 محرم والے دن پکانا چاہیے، بہت ہی ثواب ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ مسئلہ کس کتاب سے نکالا ہے لوگوں، یہ سرے سے ہے ہی کوئی نہیں مسئلہ. یعنی اتنا لمبا پیریڈ تے ہے نا گوشت رکھن دا جی. اور پھر بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ قصاب جو ہے جب وہ ذبح کرنا چاہتا ہے، کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں 2000 روپیہ بھی لوں گا اور 2 کلو گوشت بھی لوں گا، ساری قربانی ضائع ہو جائے گی. گوشت اس کو اجرت میں مکا کر نہیں دینا، ویسے دے دینا. اجرت جو وہ مکائے، یہاں تک کہ ذبح کرنے والا اگر ذبح کرنے کی اجرت مانگے تو اس کو دینی چاہیے. نہیں دو گے اس کے دل کے اندر ملال رہ جائے گا، تمہاری قربانی میں نقص رہ جائے گا. وہ اس دن محنت کر رہا ہے نا، تم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے عیش کر رہے ہو، وہ صبح سے لے کر شام تک چوری چرا رہا ہے. 10 دن تو وہ اس کے ہاتھ والا حجہ ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں گاؤں میں، خیر آپ تو شہر میں ہیں، وہ قربانی کا گوشت بھی وگار پر بنواتے ہیں، کھلڑی بھی وگار پر اتار لی، یا پھر یہ کہا بھی چلو آپ گوشت ووشت بنا کے دے دیں، کھلڑی جو ہے یہ آپ لے جائیں. وہ معاوضے میں چلی گئی. کس میں چلی گئی؟ سیر تو ہلاؤ نا. وہ کس میں چلی گئی؟ معاوضے میں چلی گئی. اور اگر وہ معاوضے میں چلی گئی ساری قربانی ایسے ہی چلی گئی. اس کو معاوضے میں نہیں دیں، اس کو غربا مساکین کو دیں اور خصوصاً دینی اداروں کو دیں. اور جب دیکھیں کہ دینی ادارے والے لینے نہیں آئے
ریٹ اس کا پتہ کر کے کسائی کو بیچ دیں، اگلے دن پیسے دینی ادارے میں پہنچا دیں۔ آپ کے پورے پاکستان کے مدرسے دو چیزوں پر چلتے ہیں، رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس مہینے میں آپ کھالیں دیتے ہیں، پھر پورا سال آپ کچھ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لہٰذا یہ کھالیں جو ہیں دینی مدارس کو دیں گے نا آپ لوگ، دینی مدارس کو کھالیں دیں۔ 90 موڑ آپ کا مدرسہ ہے، اس کے لیے قاری فیاض صاحب کے پاس جمع کروا دیں۔ آپ کا یہ مدرسہ کیا نام ہے؟ انوار محمدیہ، محبوب سلطان صاحب والا آپ کے قریب ہے، دیکھتے ہیں وہاں کھانا بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہنچائیں کھانے۔ پہلے ان مدارس کا حق ہے جن کو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں جی۔ اور آپ اگر قریب والے کو چھوڑیں گے، افغانستان والے تو آپ کو یا کشمیر والے تو آپ کو نہیں آ کے دیں گے جی۔ بظاہر ہے میں اپنے مدرسے کی طرف سے بھی آپ کو پیغام دے رہا ہوں، 300 بچے پڑھتے ہیں، جن میں سے 130 یا 35 بچے مسافر ہیں دور دراز سے آئے ہوئے، جن کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے۔ آپ جو بھی تعاون کرتے ہیں وہ اس لنگر کے اندر جاتا ہے۔ اپنی قربانیوں کو خلوص کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔